یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بہت زیادہ درود و سلام نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے گا، رب اسے حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت دے گا، اور جس خیر کی اسے چاہت ہے اس سے نوازے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ لوگو، وہ چیزیں جن سے انسان آزمایا جاتا ہے، ان میں سب سے خطرناک یہ ہے کہ اس کا دل اوندھا ہو جائے، اس پر اس کا معاملہ گڈمڈ ہو جائے۔ وہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا، باطل کو حق اور حق کو باطل، گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جنہوں نے جو عمل کیا تھا سارے اکارت ہو گئے، مٹ گئے، جبکہ وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ شیطان ان کے لیے خواہشوں اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ پتہ چلا کہ شیطان ان کے لیے برائیوں کو مزین کرتا ہے، انہیں برائیوں کو منفعتوں، لذتوں، پاکیزہ چیزوں کی شکل میں دکھاتا ہے، اور انہیں ان برائیوں کی مسرت اور ان کا برا انجام دیکھنے سے غفلت میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، اس کا حال ہوتا ہے جس کے یہاں معیار بگڑ گئے ہوں، اس کے پاس مفہوم الٹ گئے ہوں۔ انسان کی آزمائش کے زمانے میں مت ماری جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے جو اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے والے، اس کی آیتوں میں تدبر سے کام لینے والوں کے لیے واضح ہوگا کہ اعمال کو مزین بنانے کی نسبت دو طرح کی ہے، اچھی اور بری۔ جہاں تک اچھی تزئین کی بات ہے، وہ ہے جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسی طرح ہر ملت کے لیے ان کا عمل مزین بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تزئین کی نسبت اپنی طرف بطور تخلیق و مشیت کی ہے، اور جہاں تک بری تزئین کی بات ہے وہ یہ ہے جس کی نسبت اللہ نے اس کے سبب کی طرف کی ہے، اور اس کی طرف کی ہے جس کے ہاتھ پر اسے جاری کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اس میں فرمایا، شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھلایا ہے، صحیح راستے سے انہیں روک دیا ہے۔ یہاں اللہ نے تزئین کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، اور یہ عمل انجام دینے کی تزئین ہے۔ شیطان برے اعمال کو اچھی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم ایسے لوگوں کی بہت سی مثالوں سے بھرا ہوا ہے جنہیں شیطان نے ورغلایا، انہیں اپنے جال میں پھنسایا، ان کے لیے گمراہی کو مزین کیا، برائی اور گمراہی کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت دے کہ کبھی جو زائل نہ ہو۔ اس نے آدم ان کی بیوی کے لیے درخت کا پھل کھانے کو مزین کر کے پیش کیا، ان دونوں کو گمراہ کیا بعید طور کہ ان دونوں نے کھا لیا، دونوں نے اپنے دشمن کی بات مان لی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان دونوں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ ان مثالوں میں سے شیطان کا کفار قریش کے سامنے مسلمانوں سے قتال کو مزین کر کے پیش کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب شیطانوں نے
ان کے اعمال ان کے کو آراستہ کر کے دکھایا اور کہا آج کے دن لوگوں میں تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ مثالوں میں اسی طرح وہ ہے جو سلیمان علیہ السلام سے ہدہد کی بات میں ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں آیا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھلا کر صحیح راستے سے روک دیا، بس وہ ہدایت پر نہیں، یعنی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ چنانچہ انہیں اللہ علیم و خبیر کی عبادت کی ہدایت نہیں ملی، اور جنہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا، سرکشی کو جن کے لیے مزین کر کے پیش کیا، ان کی مشہور ترین مثال فرعون کی ہے، جو خود گمراہ ہوا، لوگوں کو گمراہ کیا، سرکشی کی، استبداد سے کام لیا، لوگوں پر ظلم کیا، زمین پر فساد برپا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے اسی طرح فرعون کو اس کے برے اعمال اچھے معلوم ہوتے تھے۔ بھائیو، انسان کو بھٹکانے کے لیے شیطان جس تزئین کی طرف بڑھتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، برے کو مزین کرنا، اچھے کو برا بنانا۔ برے کو مزین کرنے کی مثال وہ ہے جو اللہ کے اس قول میں ہے، اسی طرح بہت سے مشرکوں ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو قتل کرنا اچھا کر دکھایا۔ شیطانوں نے بھوک کے ڈر سے ان مشرکین کے لیے ان کے بچوں کے قتل کو اور عار کے ڈر سے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو مزین کر کے پیش کیا۔ اس کی مثال اسی طرح وہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ منافقین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ اللہ کی معصیت کرتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا ایسا نہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس باب میں جو چیزیں داخل ہو سکتی ہیں ان میں گمراہ باطل افکار، گمراہ کن خواہشات کی ترویج ہے، اسی طرح جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا، اس کی عبادت کو مزین کر کے پیش کرنا، جیسے مردوں سے استغاثہ کرنا، ان سے دعا کرنا، ان کے لیے ذبح کرنا، نظر ماننا، برائیوں اور رذالتوں اور منکر کاموں کا ارتکاب کرنا، جیسے ستر کھولنا، غیر محرموں کے سامنے خواتین کا اظہار زینت کرنا جو ان کے لیے حلال نہیں، ان کے لیے اپنے مفاتن کا اظہار کرنا، زبان سے فحش باتیں کرنا، تخریب کن تنقید اور جرح کو نصیحت و مصلحت کا رنگ دینا، خبیث کمائیوں اور حرام معاملات کو مستحسن سمجھنا، اور اچھے کو برا بنا کر پیش کرنے کی مثال لوط علیہ السلام کے قوم کی وہ تعویل ہے جو انہوں نے آل لوط کو نکالنے کے لیے کی، جسے اللہ نے اپنے اس قول میں ذکر کیا، اور ان کے قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ جب خباثت بڑھ جاتی ہے پاکیزگی والے لوگ برے سمجھے جانے لگتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنا تہمت بن جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ان کا کہنا یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں ان کا مذاق اڑانا تھا، ان کی بے حیائیوں سے پاکی کا مذاق اڑانا تھا، اور جس گندگی میں وہ تھے اس پر فخر کرنا تھا۔ اور اس کے اثرات میں سے یہ ہے کہ آدمی باطل کو حق پر ترجیح دے، ہدایت پر ضلالت کو اختیار کرے، شرک، کفر اور نافرمانیاں جیسے قبیح اعمال اچھے بنا دے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے قوم عاد و ثمود کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، شیطان نے ان کی بدعمالیاں آراستہ کر کے دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا رہے ثمود تو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ اور بری تزئین کے اثرات میں سے یہ ہے کہ بندہ ہدایت و ایمان سے پلٹ جائے، گمراہی و نافرمانی کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کی ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا۔ بس میں نے وہ کہا جو آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
تمام تعریف اللہ کے لیے جو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر درود و سلام ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، برے عمل کو خوشنما بنا کر دکھانے کی آفت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بندہ رحمان کی دوستی کھو کر شیطان کا دوست اور اس کا تابع بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطانوں نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی بنا ہدایت کے بعد گمراہی سے، اور راہ راست پانے کے بعد انحراف سے۔ اللہ کے بندو، وہ شخص جو اپنے رب کے ساتھ سچا ہے، جس کا دل ایمان سے معمور ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوا، حق کی پیروی کی، خواہشات نفس سے کنارہ کش ہوا، اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہے، اپنے دین میں واضح دلیل رکھتا ہے، اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ شیطان سے چوکنا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی مدد و نصرت کا طلبگار رہتا ہے، اس کے حکم کے مطابق اس کی شریعت پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، یہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، جس نے خواہشات کا راستہ اختیار کیا، شیطان اس پر مسلط ہو گیا، اس نے اس کے لیے باطل کو خوشنما بنا دیا، اسے ہدایت کی پیروی سے روک دیا، اس کے دل میں شبہات اور شہوات ڈال دیے جو اسے گناہوں کی طرف مائل کرتے اور توبہ سے روکتے ہیں۔ پس وہ اپنے نفس پر مغرور ہوتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے کر گزرتا ہے، جو بری محسوس ہوتے ہیں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو، وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیروی ہو۔ غور کرو اس فرق پر جو اس شخص کے درمیان ہے جو سیدھی فطرت پر قائم ہے اور اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس شخص کے درمیان جس کی فطرت الٹ گئی، اس کے برے اعمال اسے خوشما بنا کر دکھائے گئے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اچھی پاکیزہ طبیعت والے لوگ بھلائی اور نیکی سے لذت پاتے ہیں، اور خبیث طبیعت والے لوگ برائی اور ظلم سے لذت پاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، جیسا کہ تمہارے رب نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام اور برکت نازل فرما ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، کفر اور کافروں کو ذلیل کر۔ اے اللہ، حرمین شریفین کے ملک کی حفاظت فرما، اسے عزت، امن، خوشحالی اور اطمینان کا گہوارہ بنا، ایسا کہ وہ ہر بھلائی کو سمیٹے ہوئے ہو، برائی سے محفوظ ہو۔ اے اللہ، جو کوئی اس ملک کے امن و امان و استحکام کے بارے میں برا ارادہ رکھے تو اس کی چال اسی پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اس کی تباہی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو ہر طرح کی برائی اور فتنوں سے محفوظ فرما، اس سے بدکاروں کی شرارت، فاجروں کے مکر و فریب اور رات و دن کے اچانک آنے والے شر کو دور فرما، ان سے جنگوں، مشکلات، آزمائشوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، کمزوروں، تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں، بارڈر کے محافظوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما، سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہماری باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دو جو تجھ سے ڈرتے ہوں، تیرا تقوی اختیار کرتے ہوں۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو اقوال و اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، اے حی و قیوم۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور تقوی کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے مومن اولیاء کے لیے نصرت، عزت اور غلبہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، فلسطین میں اور ہر جگہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ، ان کے غم کو دور فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے باہمی معاملات سنوار دے، ان کے امور کی خود تولی اور نگہبانی کر، ان کی بھوک مٹا دے، ان کے خوف کو امن سے بدل دے، ان کے بکھرے ہوئے حالات کو جمع کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ان کے باہمی معاملات سنوار دے، انہیں اپنے اور ان کے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، کافروں کو ہلاک فرما دے، وہ جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے باطل کو اتحاد توڑ دے، ان کے قدموں کو لغزش میں ڈال دے۔ اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔